السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا جیسے ہم ویڈیو میں جیسے کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آج کل جیسے معاشرے میں ہمارے مسلم میں مسلم میں جیسے ہمارے کیا کہتے ہیں کئی جیسے اب جیسے ایک کال آتے ہیں جیسے بعض لوگ ہیں ہمارے تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب حدیثوں کو کچھ حجت نہیں مانتے ہیں اور کیا کہتے ہیں نماز کو لے کر اور کیا کہتے ہیں قرآن میں جیسے اب کہتے ہیں خود ہی سے فہم سمجھنا چاہیے اور قرآن خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، حدیثوں کو کوئی اہمیت نہیں دینا اور کیا کہتے ہیں قرآن پہ ہی اپنے حساب سے سمجھنا، علماء سے دور ہونا۔ تو اس پہ اور بعض لوگ جیسے معجزے کا انکار کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزہ ہے، انبیاء اکرام کے جو معجزات ہیں اس کا انکار کرنا اور قرآن کو خود کے فہم سے سمجھنا۔ تو اس پہ آج کے لیے معاشرے پہ کیا حیثیت ہے؟ بہت بہت شکریہ خضر بھائی آپ کا سوال کرنے کے لیے۔ دیکھیے خضر بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ دین میں کیا چیزیں حجت ہیں اسے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کن چیزوں کو حجت سمجھتے ہیں۔ دین میں اللہ ہمارے لیے حجت ہے تو کیا دین میں رسول اللہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے؟ وہ بھی ہیں، برابری کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دین کے حجت ہونے میں یعنی دین میں کیا چیزیں حجت ہیں اس کے ہونے میں اللہ اور رسول دونوں ہی برابر ہیں، یعنی اللہ کو بھی ماننا اور رسول اللہ کو بھی ماننا، یہ بات بالکل طے شدہ ہے۔ کسی ایک شخصیت کو بھی مانا جائے اور کسی ایک شخصیت کا بھی انکار کرا جائے تو ایمان مکمل نہیں ہے، بلکہ ہے ہی نہیں۔ مکمل کیا ہے ہی نہیں۔ تو زندگی جیسے ہے ہی نہیں، اگر سر ہٹا دیں دھڑ ہے اور سر ہے تو دھڑ ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بھی چیز ہٹا دے تو زندگی نہیں ہے۔ تو جس طرح سے جب دونوں چیزیں، دونوں شخصیتیں حجت ہے، اللہ بھی اور رسول اللہ بھی دین میں، تو اللہ کا کلام ہے قرآن، رسول اللہ کا کلام ہے حدیث۔ تو اللہ کو بھی ماننا اور رسول اللہ کو بھی ماننا ہے، اسی طرح سے قرآن کو بھی ماننا اور حدیث کو بھی ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی ایک کا بھی انکار کرا جائے گا تو پورے دین کا انکار ہو رہا ہے، پورے اسلام کا انکار ہو رہا ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے۔ اب جس طرح سے آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کی یہ رائے رہتی ہے کہ حدیث کی دین میں کیا ضرورت ہے، اور پھر وہ اس پر پیش بھی کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، لا ریب ہے۔ تو ان سے یہی آرگومنٹ ہے کہ قرآن لا ریب ہے، یقیناً ہے، یقینی ہے، پوری دنیا امت کا اجماع ہے، مسلمان تو مانتے ہی ہیں، اور کوئی نہیں مانے تو ایمان نہیں ہے۔ تو جو قرآن لا ریب ہے یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جو حدیث نہیں مانتے، جو احادیث کو نہیں مانتے ہیں، قرآن لا ریب ہے یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کس نے بتا دیا؟ رسول اللہ کے ذریعے پتہ چلا۔ حضور نے بولا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صحابہ سے بولا، صحابہ نے قرآن سمجھ کر لکھ لیا، بعد میں محفوظ ہو گیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا جو یہ کوشچن کر رہا ہے کہ حدیث کی دین میں کوئی حیثیت نہیں، قرآن لا ریب ہے اس پر بات کرو؟ تو قرآن لا ریب کیسے، اسی پر بات کر لیجیے پہلے۔ تو آپ کہہ دو گے ایمان ہے تو ٹھیک ہے، بات ختم۔ لیکن پھر بعد میں جب آپ کہتے ہو اس بات کو کہ ایمان ہے، بٹ جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا حدیث پر ایمان ہے تو آپ کہہ دیتے ہو کہ یہ ایمان کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو پھر ہم ان سے یہی کہتے ہیں جس طرح سے اللہ پر ایمان ہے اسی طرح سے رسول اللہ پر ایمان ہے۔ تو قرآن جو لا ریب ہے وہ آپ کو حضور سے پتہ چلا، حضور سے صحابہ کو، صحابہ سے تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، ہم تک پہنچی بات، ہم نے مان لیا، ایمان ہو گیا نا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ رسول کا ہی قول ہے، تو کہیں دوسری جگہ رسول کے قول کے ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ کیسے؟ اس پر ایک آیت بھی پیش کرتے ہیں، ان اللہ قول رسول کریم، غالباً یہی آیت ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ قرآن رسول کا قول ہے۔ یقیناً قرآن کی آیت ہے، لیکن اس کا سینس سمجھنا پڑے گا نا ہمیں
کہ رسول کا قول یعنی رسول نے جو کہہ دیا وہ قرآن ہے، اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا اور رسول نے حضور نے جو بتایا وہ قرآن ہے۔ اب اس بات کو اگر آپ یہ سمجھو جو ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ کا کلام ہو گیا قرآن، اور رسول کا کلام جو ہے وہ حدیث ہے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نہیں آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو رسول نے کہا قرآن کو وہ رسول کا ہی قول ہے، یعنی قرآن جو ہے وہ رسول کا ہی قول ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اگر یہ کہتے ہو، آپ اس بات سے یہ سینس نکالتے ہو، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن جو اللہ کا قول ہے اور رسول کا بھی قول ہے، یعنی اللہ کی بات ہے قرآن میں اور رسول کی بات ہے، اپنی کوئی بات ہے قرآن میں؟ تو آپ کہو گے نہیں ہے، صرف اللہ کی بات ہے، تو رسول کی اپنی بات کہاں ہے؟ آپ کہتے ہو کہیں نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول کی بات کہیں نہ ہو اور محفوظ نہ ہو؟ اللہ کی اپنی بات ہے قرآن میں، اپنی کتاب میں قرآن پر محفوظ ہے، اس کو قرآن کی شکل دے رہا ہے، اور اپنے رسول کی کوئی بات کو محفوظ نہیں کرے گا، اس کو کوئی کتاب کی شکل نہیں دے گا، تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، اس بات کا اپنے آپ میں کوئی مطلب نہیں ہے۔ مطلب کہتے ہیں نہیں اس پرکار کی بچکانہ باتیں لوگوں کے گلے نہیں اترتی، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ وہی والی بات ہو جائے گی۔ تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اس آیت کا جو مطلب ہے کہ قرآن جو ہے وہ رسول کا ہی قول ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قرآن پتہ کیسے چلا؟ حضور نے جو بول دیا وہ قرآن ہے، سنا نہیں کہ آپ کی کیا شان ہے آقا، بولتا قرآن ہے آقا، تو کہنے کا مطلب ہے کہ حضور نے جو کہہ دیا وہ قرآن ہے، آپ نے دلیل تھوڑی مانگی، نہ مانگ سکتے ہو، دلیل مانگ لو گے تو ایمان کہاں ہے پھر؟ آپ مانو گے کہ قرآن رسول نے بول کر بتایا لیکن کلام اللہ کا ہے، تو رسول کا کلام کہاں ہے؟ اور قرآن رسول کا اپنا کلام تو پرسنل کوئی ان کا اپنا کلام یا بات تو ہے نہیں، وہ تو اللہ کی بات ہے جو ان پر نازل ہوئی، انہوں نے امت کو بتا دی، ان کی اپنی پرسنل بات کہاں ہے؟ وہ احادیث میں، اور کیا وہ محفوظ نہیں ہوگی؟ تو پھر قرآن بھی کیوں محفوظ ہوگا؟ دین میں تو دونوں شخصیتوں کی حیثیت برابر ہے نا ماننے کے اعتبار سے، آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا۔ جس طرح سے کہا کہ کوئی شخص کا رسول اللہ کو نہیں مانتے اللہ کو مانتے، کیا مسلمان ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کو مانتے رسول اللہ کو نہیں مانتے، مسلمان ہے، ایمان ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب قرآن محفوظ ہے، رسول ہے، رسول کا کلام ہے، رسول کی کتاب حدیث محفوظ نہیں ہے، یہ بات کسی کے گلے نہیں اترتی، یہ بات سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ دین میں جب دونوں کی حیثیت برابر ہے، ہاں مرتبے میں اللہ کی حیثیت بڑھے گی کیونکہ وہ خدا ہے، رب ہے، بنانے والا ہے، حضور کو بنانے والا بھی وہی ہے، تو حیثیت میں یعنی رب کی حیثیت میں، کریٹر کی حیثیت میں اللہ بڑا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، خدا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اللہ کے نبی اس کے پیارے نبی ہیں، ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن اللہ کا تو مرتبے میں اللہ بڑا ہے، بعد میں رسول ہیں، اس کے بعد دیگر ہیں، لیکن دین میں بحیثیت ماننے کے، ایمان کے، دونوں کی حیثیت برابر ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیے، دونوں کی حیثیت برابر ہے۔ کوئی بھی شخص مسلمان ہوتے ہوئے نہیں کہہ سکتا کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کو ٹھیک ہے مانتے بھی نہیں، بھی مانتے تو کیا مسلمان تو رہیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی کتاب قرآن کو بھی مانتے ہیں لیکن اگر کچھ باتیں اس میں نہیں بھی مانتے تو کیا ہے؟ نہ مانو۔ کیا ایمان رہے گا؟ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ تو اسی طرح سے احادیث کا مسئلہ ہے، قرآن ہے اور قرآن محفوظ ہے، یہ بات آپ مان رہے کیونکہ ایمان ہے، رسول ہیں لیکن رسول کی احادیث محفوظ نہیں ہے، یہ ایمان کی کمی کی بات ہے، ہم اس پر کفر کا فتویٰ نہیں دیتے ہیں، نہ دیں گے، نہ کسی کو دینا چاہیے، لیکن فتویٰ نہیں دے رہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کفر نہیں ہے، ایمان تو نہیں ہے نا۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ کا کلام محفوظ نہیں ہے، اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ رسول اللہ کا کلام محفوظ نہیں ہے یا رسول اللہ کا کلام یہ نہیں ہے جو احادیث میں آتا ہے، 6 صحیح حدیثوں میں آتا ہے یا دیگر کتابوں میں آتا ہے، اگر آپ کہہ دیں گے نہیں، اب کیا آتا ہے، اس کا کانٹینٹ کیا ہے،
اگر اس پر چرچا آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریے. چرچا تو قرآن پر بھی ہوتی ہے, کچھ چرچا تو قرآن پر ایکس مسلم بھی کرتے ہیں. ان کو سورہ توبہ کی تمام باتیں آیتیں نہیں سمجھ میں آتی کہ اس میں نعوذ باللہ اس میں تو لڑائی جھگڑے کی بات ہے, ہنسا کی بات ہے, کافروں کو قتل کرنے کی بات ہے, کفر کرنے والے کو مار دو. تو ٹھیک ہے, ہم نے مسلمانوں نے کب کہا کہ ہم سورہ توبہ پر چرچا نہیں کرنا چاہتے, قرآن پر چرچا نہیں کرنا چاہتے؟ کریے, اللہ کی کتاب ہے, قرآن ہے. تو احادیث ماننے والے نے کب یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم بخاری شریف کی کسی حدیث پر چرچا نہیں کرنا چاہتے, یا کوئی حدیث آپ کو لگتا ہے ارے اللہ توبہ توبہ استغفر اللہ یہ کیا لکھا ہے, یہ تو بڑی ایسی بات لکھی ہے کہ میرے نبی نہیں کہہ سکتے, تو آئیے چرچا کریے, ہم آپ سے چرچا کرنے کو تیار ہے نا. آپ کے نزدیک نہیں کہہ سکتے, میرے نزدیک امت کے نزدیک کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ نبی ہیں, اس کی حکمت سمجھی جائے گی یہ بات کیوں کہی گئی ہے. اور پہلے تو مانا جائے گا کہ حدیث ہے اور نبی نے حضور نے کہی ہے, پوری چین آف نریشن سے ثابت ہے, تو حدیث ہے. عقل میں آئے یا نہ آئے حدیث رہے گی. آپ کی عقل میں نہ آئے آپ مت مانیے, آپ کی عقل میں نہ آئے تو آپ تو قرآن کو بھی نہیں مانتے ہیں بہت سے معاملوں میں. وہ بات الگ ہے, آپ نہیں رکھتے ہیں سامنے بات امت کے, نہیں تو بکھڑا کھڑا ہو جائے گا, ارے تو قرآن بھی نہیں مانتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ مانتے کیا ہیں, کہ آپ کو کیا ماننا چاہیے. تو چرچا کرنے کا دروازہ کھلا ہے کہ آپ کو کوئی حدیث نہیں سمجھ میں آتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہے, اس کو ہمیں سمجھائیے, یا اس پر آپ کی کیا رائے بتا دی جائے گی. حدیث نہیں بدلی جائے گی, نہ نکالی جائے گی, جیسے قرآن کی کوئی آیت نہیں بدلی جائے گی, نہیں نکالی جائے گی. قرآن کی کوئی آیت جو ہے وہ نکال تھوڑی دی جائے گی قرآن سے, اگر آپ کی عقل میں نہیں آتی ہے تو آپ اس سے متفق نہیں ہیں, آپ نہ ماننے کے لیے آزاد ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے اگر آپ قرآن بھی نہ مانیں تو. آپ بڑے شوق سے کہتے ہیں, بہت خوشی سے کہتے ہیں, بہت ہی ہرش و اللہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں حدیث نہیں مانتا. مت مانو, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سزا تھوڑی بنا دی گئی ہے, کیونکہ قانون بنا دیا گیا کہ حدیث نہ ماننے والے پہ جو ہے کوئی کاروائی ہوگی, تو قرآن نہ ماننے والے پہ کوئی کاروائی نہیں ہوگی. ہاں اپمان کرنے پہ ہے, اگر آپ اپمان کریں گے, کیونکہ یہ ایشور کی کتابیں مانی جاتی ہیں, تو اپمان مت کریے. چرچا کرنا ہے چرچا کریے, آپ کی عقل میں نہیں آ رہا ہے, لیکن وہ کتاب سے نہیں ہٹائی جائے گی, وہ چیز کتاب میں موجود رہے گی, اس پر چرچا کریے. قرآن پر بھی چرچا ہوگی, حدیث پر بھی چرچا ہوگی, حضور کی سیرت پر بھی چرچا ہوگی, سنت پر بھی چرچا ہوگی, کیا چیزیں کیا نہیں. تو یہ سب معاملہ ہے دین کی حجت سمجھنے کا, دین میں آپ کے لیے کیا چیزیں حجت ہیں. اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ قرآن ہمیشہ سے تھا, تو پھر نبی کی نعوذ باللہ کیا ضرورت رہے گی دین میں. اگر آپ کہہ دیں گے ہمیشہ سے تھا, تورات انجیل زبور سب یہ سب قرآن ہی تھا, یہ سب صفاتی نام ہے قرآن کے, قرآن ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ سے موجود ہے, تو نبی کی کیا ضرورت رہ گئی پھر. اچھا آپ کہو گے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو ضرورت رہ گئی, ضرورت تھی, ہمیشہ سے تھا, لیکن وہ نبی بنا کر بھیجے گئے. تو پھر جو دیگر ہیں اہل کتاب وہ تو نبی کو نہیں مانتے نا, تو کتاب کو مان لیتے اگر ہمیشہ سے یہی کتاب موجود تھی. آپ کہتے ہو یہی تورات انجیل زبور یہی قرآن تھی اور اس میں کبھی تحریف نہیں ہو سکتی, نہیں ہوئی, تو جو یہودی نصارہ ہیں وہ مان لینا قرآن کو مان لیتے, حضور کو نہ مانتے. انہوں نے تو قرآن کو بھی نہیں مانا. تو اس میں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم کن چیزوں کو کس طرح سے سمجھتے ہیں, دین میں کن چیزوں کی کیا حیثیت ہے. اللہ کی بھی اتنی حیثیت ہے ایمان کے معاملے میں جتنی حضور کی حیثیت ہے, تو جتنی قرآن کی حدیث ہے جتنی قرآن کی حیثیت ہے اتنی حدیث کی بھی حیثیت ہے. یہ بات کو سمجھنا پڑے گا. اچھا آپ ایک بات اور آتی ہے کہ آپ کہتے ہو کہ قرآن جو ہے ہم سمجھتے ہیں کیونکہ اس پر ایمان ہے, آپ نہیں کہتے ہو, امت کہتی ہے, آپ تو کہتے ہو ہم نے تو پڑھ کے سمجھا. حدیث لیکن کہتے ہو ہم قرآن سے سمجھیں گے, جو بات اس سے میچ کرے گی اور جو بات اس سے میچ نہیں کرے گی. تو اس میں جب آپ یہ کہتے ہو تو آپ یہ کہتے ہو کہ ہماری عقل کے اعتبار سے یہ چیز, اس کو اس طرح سمجھا جائے گا نا کہ آپ کے اکارڈنگ اگر ہوئے گی تو آپ کا اکارڈنگ پوری امت کا اکارڈنگ تھوڑی ہے, آپ کا الگ ہے اور پھر آپ کا تو الگ ہی بھاگ رہا ہے پوری امت سے معاملہ, کہیں پر میچ ہی نہیں کر رہا ہے کسی چیز میں. تو یہ کل ملا کے معاملہ ایسا ہے کہ بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ معاملہ بہت خطرناک ہے. یہ اس کو آپ کم مت آنکھیے,
اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں مطلب بیک فٹ پہ مت کھیلیے ہے نا کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے ایک کتاب ہے قرآن ہے موجود ہے اسی پر بات کرو چرچا کرو. آپ ان کی پیچھ پر کھیلنے لگے کیونکہ ان کا قرآن بھی ٹھیک نہیں ہے. مطلب قرآن تو ایک ہی ہے ان کی قرآن کی سمجھ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے اسے کہا معجزات کا انکار کرتے ہیں تو اس سے بڑا کیا معجزہ ہے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے قائم ہے اور اس نے لوح محفوظ سے قرآن نازل فرما دیا حضور پر. یہ معجزہ نہیں ہے. اس سے بڑا کیا معجزہ ہوگا. اور قرآن کے اندر جو معجزات ہیں چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پالا گیا موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہو دریا کا راستہ بن گیا ہو سب معجزات ہیں. چاند کے 2 ٹکڑے ہونا اصحاب کا 309 سال اصحاب کہف کا 309 سال سونا تو یہ سب معجزات نہیں تو کیا ہے. اب آپ اس کی کچھ دوسری تشریح کر دیں دوسری طرح سے پیش کر دیں انفارمیشن دے دیں آدمی کو سائنس کے حساب سے سائنس کے مد نظر سائنس کو معیار بنا کے کہ یار یہ سائنس کے خلاف یہ چیز نہیں ہو سکتی اس لیے اس چیز کو ایسے سمجھا جائے گا. تو آپ کے پاس یہ ادھیکار ہے تو آپ کریے لیکن جو دیگر ان کے پاس بھی ادھیکار اپنی طرح سے سمجھنے کا. تو قرآن کی بات قرآنسٹ بتائے گا جو اس کا جانکار ہے. جانکاروں میں متبھید ہو سکتا ہے الگ الگ. آپ خود کو جانکار سمجھتے ہیں تو آپ سمجھو امت جن کو جانکار سمجھتی ہے بات ان کی معتبر مانی جائے گی. ہمارے لیے آپ مانیے آپ کے ماننے والوں کے لیے آپ کی ہوگی. حدیث کی بات حدیثسٹ کرے گا جو حدیث کا جانکار ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں. اور یہ تو بالکل سمپل سا ضابطہ ہے دنیا کا کہ جس چیز کا جو ماہر ہے وہی اس چیز کی ویاخیا کرتا ہے. طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر پاس ہی جائے گا. بلڈنگ بنوانا ہے تو انجینئر پاس جائے گا. جائے گا نہیں جائے گا. فزکس کی کتاب کون بتائے گا اس کی میننگ فزسسٹ. آپ فزکس کی کتاب کوئی ہے آپ کے سامنے اس طرح سے رکھ دی گئی اور آپ پڑھ رہے ہو فزکس کی کتاب کو تو کتاب انگلش میں آپ پڑھنے کی حد تک پڑھ سکتے ہو اور اس میں کچھ چیزیں سمجھ بھی سکتے ہو لیکن کیا سب چیزیں سمجھ سکتے ہو ساری چیزیں نہیں سمجھ سکتے. پھر ٹیچر کی کیا ضرورت ہے. ٹیچر کی تو پھر کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی. ٹیچر تو بے مطلب کا ہو گیا. تو کون اس کا ایکسپرٹ ہے اور ہر آدمی اگر ایکسپرٹ ہے تو پھر ہر آدمی سے علاج بھی کروانا چاہیے ہر آدمی سے بلڈنگ بھی بنوا لینی چاہیے. اور اب میں کیا بولوں سب کیمرے کے سامنے بول نہیں سکتا میں کہ ہر آدمی سے کیا کیا کرا لینا چاہیے. کچھ بھی کرا لینا چاہیے. پھر اگر ہر آدمی سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر تو اب میں بول نہیں سکتا وہ کہ مطلب یہاں پر تھوڑا اپمان جنک ہو جائے گا. کہیے تو میں بول دوں نہیں کہیے میں بول دوں. ارے آپ کہیے تو میں بول دوں. میں تھوڑا جذباتی ہو رہا ہوں بولنا چاہ رہا ہوں. اگر ہر آدمی سب کچھ کر سکتا ہے یا ہر آدمی سے سب کچھ کرایا جا سکتا ہے تو پھر کوئی بھی مرد کسی بھی عورت سے اپنی خواہش پوری کر لے اور کوئی بھی عورت کسی مرد سے اپنی خواہش پوری کر لے. یہ میں بولنا چاہ رہا تھا. یہ مجھ سے تھوڑا سا آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کس طرح کا میں رہا اس سے رہا نہیں جاتا نا تو یہ مسئلہ ہے. تو یہ بات مجھے کہنا ٹھیک نہیں تھی کیونکہ مستورات بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گی لیکن مرد بھی دیکھیں گے. تو بس یہی بات ہے کہ جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دیا جائے. اس کا جو کام ہے اس کو کرنے دیا جائے اور اس کو سمجھا جائے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. باقی یہ ہے کہ ہم لوگ اگلی ویڈیو میں اپنی باتیں رکھیں گے انشاءاللہ بہتر ڈھنگ سے اور اس پر آگے بات کریں گے جس طرح سوالات آئیں گے. تب تک بہت بہت شکریہ. آپ سے بات کر کے کافی اچھا لگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. بہت بہت دھنیہ واد.